ترک صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ خون کا پیاسا نیٹ ورک غزہ کے بعد اب ایران اور لبنان پر بھی اسکولوں اور ہسپتالوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ جنگ کے دوران تعلیمی اداروں اور طبی مراکز پر حملے انسانی اقدار اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایسے اقدامات معصوم شہریوں، بچوں اور مریضوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ خطے میں کشیدگی مزید بڑھ رہی ہے۔ صدر اردوان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر ایسے حملوں کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں اور عام شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ امریکہ اس وقت ایران پر انتہائی مضبوط اور واضح پوزیشن رکھتا ہے۔ امریکی صدر کے ایلچی مائک والٹرز نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے کسی بھی جارحانہ اقدام یا خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کو برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنے اتحادی اور مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کی حکمت عملی کا مقصد خطے میں استحکام برقرار رکھنا اور ایران کو ایسے اقدامات سے روکنا ہے جو عالمی امن یا علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال اور جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا۔ فرانسیسی صدر میکرون نے مسعود پزشکیان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں حملوں کو فوری طور پر بند کیا جانا چاہیے اور ابنائے حرمس میں جہازوں کی آمد و رفت جلد بحال ہونی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیا سیاسی اور سلامتی کا فریم ورک خطے میں امن اور سلامتی کو یقینی بنا سکتا ہے اور اس فریم ورک میں یہ ضمانت شامل ہونی چاہیے کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کرے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابنائے حرمس مکمل طور پر ایران کے کنٹرول میں ہے۔ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد علی نائینی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایران کی بحریہ تباہ ہو چکی ہے تو امریکی صدر ٹرمپ ہمت کریں، اپنے بحری جہاز خلیج فارس میں بھیج کر دیکھ لیں۔ ترجمان کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک ایران تقریباً 700 میزائل اور 3600 ڈرون امریکی اور صہیونی اہداف کی جانب داغ چکا ہے۔ علی محمد نائینی نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے پاس اس سے بھی زیادہ طاقتور ہتھیار موجود ہیں جو ابھی استعمال نہیں کیے گئے۔ ایران اس وقت تک حملے جاری رکھے گا جب تک خطے میں طاقت کا توازن دوبارہ قائم نہیں ہو جاتا۔ ایران نے برطانیہ کو خبردار کیا کہ اگر برطانوی بحریہ آبنائے حرمس میں اپنے جنگی جہاز بھیجتی ہے تو ایران اس کے جواب میں فوجی کارروائی کر سکتا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ آبنائے حرمس خطے کا حساس سمندری راستہ ہے اور یہاں کسی بھی غیر ضروری فوجی سرگرمی کو ایران اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق برطانیہ کی رائل نیوی اس علاقے میں جنگی جہاز تعینات کرتی ہے تو ایران اسے اشتعال انگیز اقدام تصور کرے گا اور اپنے مفادات اور سمندری حدود کے دفاع کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایران نے یہ بھی کہا کہ خطے میں پہلے ہی کشیدگی موجود ہے اور مزید فوجی موجودگی حالات کو مزید خراب کر سکتی ہے۔ پوپ لیو کی امریکہ، اسرائیل اور ایران سے فوری جنگ بندی کی اپیل۔ پوپ لیو نے ویٹیکن سٹی میں اتوار کی عبادت کے بعد کہا کہ مشرق وسطیٰ کے عیسائیوں اور تمام خواتین اور حضرات کی نمائندگی کرتے ہوئے میں اس کشیدگی کے ذمہ داران سے اپیل کرتا ہوں کہ جنگ بند کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں لوگ تنازع شروع ہونے کے بعد گزشتہ 2 ہفتوں سے جنگ کے بدترین اثرات میں مبتلا ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہزاروں افراد مارے گئے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ان حملوں میں اپنے پیاروں کو کھونے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں جہاں اسکولوں، اسپتالوں اور رہائشی علاقوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ پوپ لیو نے کہا کہ تشدد کبھی بھی انصاف، استحکام اور امن قائم نہیں کر سکتا جس کے لیے لوگ انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا مذاکرات کے راستے کھولیں۔ لبنان کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لبنان کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ امید ہے کہ مذاکرات کے مواقع سے لبنان کی حکومت کو ملک میں پائیدار امن قائم کرنے میں مدد ملے گی اور لبنان کے عوام کو سہولت ہوگی۔